بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خطیب صاحب نے جو آیتیں اور کچھ ذکر و موعظت خطبہ میں بیان کیا اس کا اردو میں پیش کروں گا. ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم نہ مرو الا یہ کہ اس حال میں تم مسلمان ہو. باتوں میں سب سے سچی بات وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بری بات دین میں جو نہ ہو اس کو دین میں بڑھا دینا ہے اور ہر وہ بات جو دین میں نہیں ہے اس کو دین میں بڑھایا گیا ہو وہ ایک گمراہی ہے اور ہر وہ چیز ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. خطیب صاحب نے یہ بیان کیا کہ ہر نبی کو اس کے قوم کے حساب سے اور اس کے قوم کے جو مناسب جو تھا اس حساب سے نبی کو معجزات دیے اللہ تعالیٰ نے. معجزہ کسے کہتے ہیں جو عام طور پر انسانوں سے اس کا صدور ہونا ناممکن ہو. تو انبیاء علیہ السلام کو وہ دے کر اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادو کا بہت زور تھا، اس واسطے موسیٰ علیہ السلام کو وہ ایسی لکڑی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ سارے جادوگروں نے جو جادو کیا تھا ان جادو کو توڑنے کے لیے ایسی لکڑی کو ادا کیا تھا جس کو عصا موسیٰ کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے جادو کو ڈیفیٹ کیا گیا اور ہرایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ کی طاقت وہی طاقت ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا اور میڈیکل سائنسز کا بہت زور تھا تو اس واسطے اور اس زمانے میں لوگ ایسے پیدا بھی ہوتے تھے کہ جو بیمار وغیرہ ہوتے تھے ان کو جلدی شفا دینے کا ذریعہ بن جاتے تھے اور لوگ پھر اس کی پوجا کرنے لگتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ پوجا کے لائق اور عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور یہ جو کچھ میں بھی کر سکتا ہوں وہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں. اور ایسا معجزہ دیا کہ کبھی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور جو پیدائشی اندھا ہو اس کو ایسا کوئی پروسیس کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی اس کا تذکرہ ہے وہاں پر یہ بھی ہے کہ بِإِذْنِ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا تھا. آخر میں کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی طاقت دی تھی، یہ معجزہ عطا کیا تھا. پھر آخری نبی زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، خاتم النبوت ہے. ان کو زمانے میں عرب میں بلاغت اور فصاحت اور لسانیت کا بہت بڑا زور تھا تو اس واسطے ان کو قرآن کریم ایسا کلام عطا کیا گیا کہ جو کلام سارے بلاغتیں اور ساری فصاحتیں اور ساری لسانیت سے فوقیت حاصل کرتا ہو اور سب میں اوپر ہو. اسی واسطے قرآن کریم میں ایک جگہ پر تذکرہ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اگر تم ایسا کہتے ہو کہ ہمارے اندر بڑے بڑے فصیح اور بلیغ ہے اور ہمارے اندر بڑے بڑے مطلب اتنے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اس فیلڈ کے تو اگر اور ایسا کہتے ہو کہ جس طرح عام کمپیٹیٹرز اور عام انسانی کانسٹنٹنٹس جو ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک قرآن بھی ہے تو پھر اس کے جیسی ایک کلام لے کے آ جاؤ اگر آپ کو ایسا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو. انہوں نے بہت کوشش کی، اس زمانے کے بڑے بڑے ماہر اور اس فیلڈ کے کانسٹنٹنٹس یہ جمع ہوئے لیکن اس کی جیسی ایک آیت بھی نہ لا سکے. اگر وہ لاتے تھے تو جو اس کے معیارات تھے، اس کے جو میزرز تھے اس کے ہائی لیول ہونے کے، اس کے اندر اس کا کمپیٹیبلٹی بالکل ہوتا نہیں تھا. پھر اس کے بعد اسی قرآن کریم کے بارے میں بہت ساری فضائل بیان کیے گئے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نازل کیا گیا تو ایک دستور حیات ہے. جس طرح ایک ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اسی طرح ساری دنیا کے انسانیت کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ایک دستور بنا کے قرآن کریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا گیا ہے اور منہج حیات یعنی زندگی کا ایک طریقہ ہے.
اسی قرآن کریم کے بارے میں مختلف الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی تذکرہ کیا، موعظۃ من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک موعظت ہے، ایک نصیحت ہے، اور شفاء لما فی الصدور، کہ دلوں کے اندر جو کفر و شرک اور دوسری گناہوں والی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے، اور ظاہری شفا بھی ہے۔ اسی طرح اسی قرآن کریم کے بارے میں پھر فضائل میں احادیث کو بیان کیا گیا کہ ان للہ عز وجل اہلین من الناس قالوا من هم قیل من هم قال هم اہل القرآن، کہ لوگوں میں خاص لوگ ہیں اللہ کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ خاص لوگ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن والے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو یاد کرتے ہیں، جو قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اسی قرآن کریم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافی قوموں کو عروج دیتا ہے، قوموں کو اٹھاتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس کے احکام پر عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو آگے بڑھائے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا، اس کو پس کچھ ڈال دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی پستی کو مقرر کر دے گا۔ پھر اس کے بعد ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو قرآن کریم کی فضائل اور قرآن کریم کیا چیز ہے امت مسلمہ بلکہ سارے عالم کے لیے اس کو بیان کیا گیا۔ عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اقرأ ورتل ورتقی فإن منزلتک آخر آیت تقرأ، قیامت کے دن حافظ قرآن کو اور اسی طرح جس نے قرآن یاد کیا ہو، قرآن پر عمل کیا ہو، اس کو یہ کہا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور اپنے درجوں کو چڑھتا جا، جہاں تک جو آخری درجہ ہوگا، جو آخری آیت تیری ہوگی وہی تیرا آخری درجہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرے خطبے میں خطیب صاحب نے تقویٰ کی وصیت کی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ ہر جو امر ہو، جس دنیا کے اندر ہم کوئی بھی کام کریں اس کے اندر اللہ سے ہمیں ڈر ہو، کہیں میرا یہ کام اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس مقدس کتاب کو اور ایسی ہدایت کی ایک گائیڈ کو، اور جس کو جو سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک دستور حیات اور کفر کی ظلمات اور تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف چلنے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے دستور کو پیدا کیا۔ اسی کتاب کے پیچھے کچھ دشمن لوگ پڑ جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن پر لوگ اس قرآن کو لوگ نہ مانیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے منہج کے مطابق نہ بنائے، اللہ کے احکام کو زندگی میں تطبیق نہ دے، اپلائی نہ کرے۔ تو ایسے دشمن، چاہے وہ ایمان نہ لانے والے دشمن، چاہے ایمان والوں میں سے کچھ ہو یا ایمان نہ لائے ان میں سے ہو، تو ان کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ لوگ ایسا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو نور ہے، کہ اللہ کی جو ہدایت ہے قرآن کریم، اس کو اپنی منہ کے ذریعے سے یا اپنے کسی اور فعل کے ذریعے سے بجھا دے، اس کو ختم کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو اور اپنی ہدایت کو انسانیت کے لیے پورا کرنے والا ہی ہے، اگرچہ وہ لوگ ناپسند کرے، اگرچہ نان مسلم ایمان نہ لانے والے یا ایمان کے دشمن اس کو ناپسند کرے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ نہ دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی قرآن کو جلائے تو ہمیں کچھ اثر نہ ہو، نہیں، ہمیں اثر ہونا چاہیے۔ ہم حتی الامکان کوشش کریں کہ ہم اگر ایسا کوئی واقعہ بنے کہ کوئی آدمی قرآن کو جلا رہا ہے یا قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، اسلام کے مقدسات کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو اس موقع پر ہمیں اپنی طرف سے جتنا بھی ہو سکے ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والے بنیں اور قرآن کو جاننے والے، سیکھنے والے بنیں۔ یہ ہمارا رد عمل ہو، ہمارا ریئیکشن ہو، اور اپنی طرف سے لسان، اپنی زبان یا فعل سے جتنا بھی کر سکے لیگل دائرے میں رہ کے ہم اس کی مخالفت کریں۔ پھر اور اس قرآن کو کوئی کچھ انشاءاللہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے محافظ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اور ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، چاہے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے ہو، سطور میں ہو، لکھا ہوا ہو، یا لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہو۔ لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ اگر محفوظ کر دیں گے تو وہاں سے کون نکال سکتا ہے۔
تو اور اسی طرح یہ تو عام مسلمانوں کو یہ کہا گیا، اسی طرح جو امت کے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ اگر اس طرح کی امت کی جو مقدسات ہے، ان کی مقدس کتاب ہے یا اسی طرح حرم وغیرہ جو بھی ہے، اس کی حفاظت کے لیے امت کے جو رہبر ہے، امت کے جو ذمہ دار ہے اور جو حکام ہے، گورنمنٹس ہیں، ان کو بھی پراپر ریئیکشن اور جو لیگل دائرے میں رہ کے اس کا ریئیکشن دینا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو یاد کرنے والا اور اس کے احکام کو اپنی زندگی میں لانے والا بنائے۔ اللہم احفظنا بالقرآن، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔